بعد بھی ماں اپنی اولاد کو دعا دیتی رہتی ہے۔ جب گناہ کے باوجود اللہ کی نعمتیں مسلسل تجھے ملتی رہے تو تو ہوشیار ہو جانا کہ تیرا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کے بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ جو لوگ صرف تمہیں کام کے وقت یاد کرتے ہیں ان لوگوں کے کام ضرور آؤ، کیونکہ وہ اندھیرے میں روشنی ڈھونڈتے ہیں اور وہ روشنی تم ہو۔ ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کا ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جانے سے بہتر ہے۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن موجود ہے۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، پہلے تو وہ بحث کرے گا، پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن ہو جائے گا۔ جب نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کوئی گناہ لذت کے لیے مت کرنا، کیونکہ لذت ختم گناہ باقی رہے گا، اور کوئی نیکی تکلیف کی وجہ سے مت چھوڑنا، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی پر نیکی باقی رہے گی۔ ہمیشہ ظالموں کا دشمن اور مظلوموں کا مددگار بن کر رہنا۔ دنیا عمل کی جگہ ہے، موت کے بعد ہم کو اور تمہیں پتا چلے گا۔ برے مردوں کی پہچان پر حضرت علی نے کہا، پہلا وہ تکبر کرے گا، دوسرا وہ اکڑ کر بولے گا، تیسرا دکھاوا زیادہ کرے گا، چوتھا بد زبان ہوگا، پانچواں اکڑ کر چلے گا، چھٹواں خاندان میں سب کو ذلیل کرے گا، ساتواں اپنے پیسے پر ناز کرے گا، آٹھواں اپنی صحت پر ناز کرے گا، نواں بزرگوں کو ذلیل کر کے خوش ہوگا، دسواں اپنی جوانی کے قصے زیادہ سنایا کرے گا، گیارہواں حسید ہوگا، بارہواں ماں باپ کا نافرمان ہوگا۔ بری عورتوں کی پہچان پہ حضرت علی نے کہا، ایک اپنے آپ کو ڈھانپ کر نہیں رکھے گی، دو اپنے خاوند کی نافرمانی کرے گی، تین بد زبان ہوگی، چار بالوں کی نمائش کرے گی، پانچ خاندان بھر میں اپنے آپ کو عاقل خیال کرے گی، چھ دوسروں کو بات نہ کرنے دے گی، سات نیند اسے بہت عزیز ہوگی، آٹھ اپنی آواز کو بہت بلند کر کے بات کرے گی، نو کپڑے باریک اور دکھاوے والے پہنے گی، 10 پیٹھ پیچھے اپنے خاندان کی برائی کرے گی، 11 بازاروں میں چکر لگانے کی شوقین ہوگی۔ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اسے جنت سے کم قیمت پہ نہ بیچنا۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے تکلیف اٹھاؤ۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ انسان مایوس اور پریشان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اگر دوست بنانا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ اختیار، طاقت اور دولت ایسی چیزیں ہیں جن کے ملنے سے لوگ بدلتے نہیں، نقاب ہوتے ہیں۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائے۔ انسان کی زبان اس کی عقل کا پتہ دیتی ہے اور آدمی اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کر دے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان کبھی خراب مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ جو انسان سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کسی کی بے بسی پر مت ہنسو، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر ایک آنسو کا قرض چکانا ہوگا۔ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ جس کو تم سے سچا پریم ہوگا وہ تم کو ویرتھ اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ پورن وشواس کے ساتھ سونا سندے کی استھتی میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کے جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ صرف زخم پر بیٹھتی ہے۔ راج کا خزانہ اور سویدھائیں میرے اور میرے پریوار کے اپیوگ کے لیے نہیں ہیں، میں بس ان کا رکھوالا ہوں۔ اگر کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو پتا کرو کہ وہ شخص کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ علم کی وجہ سے دوستوں میں اضافہ ہوتا ہے، دولت کی وجہ سے دشمنوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ صبر کو ایمان سے وہی نسبت ہے جو سر کو جسم سے ہے۔ دولت، حکومت اور مصیبت میں آدمی کے عقل کا امتحان ہوتا ہے کہ آدمی صبر کرتا ہے یا غلط قدم اٹھاتا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو سوار کو ابھی گرنے نہیں دیتی۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد باز نقصان نہ اٹھائے
اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو۔ صبر ایمان کی بنیاد، سخاوت یعنی دریا دلی، انسان کی خوبصورتی، چائی، حق کی زبان، نرمی، کامیابی کی کنجی، اور موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ جب تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے سچ بول کر ہار جاؤ۔ دولت کو قدموں کی خاک بنا کر رکھو، کیونکہ جب خاک سر پر لگتی ہے تو وہ قبر کہلاتی ہے۔ خوبصورت انسان سے محبت نہیں ہوتی، بلکہ جس انسان سے محبت ہوتی ہے وہ خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ ہمیشہ اس انسان کے قریب رہو جو تمہیں خوش رکھے، لیکن اس انسان کے اور بھی قریب رہو جو تمہارے بغیر خوش نہ رہ پائے۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ سکھی رہے گا۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو برباد کرنا ہے۔ جہاں تک ہو سکے لالچ سے بچو، لالچ میں ذلت ہی ذلت ہے۔ مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتے ہیں، کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونا عبادت ہے۔ عقل مند اپنے آپ کو نیچا رکھ کر بلندی حاصل کرتا ہے، اور نادان اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر ذلت اٹھاتا ہے۔ تو متروں، یہ تھے علی ابن ابی طالب یعنی حضرت علی کے کچھ انمول وچار اور ان کے بارے میں جانکاری